الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور میرے محترم دوستو، عزیزو، دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے جس سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے اور معلومات مل جاتی ہیں۔ یہاں بہت بڑا شہر ہے ملتان، لیکن اگر کوئی ہوٹل ہے تو باہر ہوٹل کا نام لکھا ہوا ہے، کوئی کتابوں کی دکان ہے تو اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور ہمیں جو بھائی یہاں زیادہ معلوم ہوتا ہے، ملتان کا سون حلوہ، حافظ کا حلوہ لکھا ہوتا ہے نا، یعنی یہ ان کی شناخت ہے۔ لوہے کی دکان ہے تو آئرن مرچنٹ لکھا ہوتا ہے، کپڑے کی دکان ہے کلاتھ ہاؤس لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہماری بھی شناخت ہے، ہماری بھی ایک علامت ہے کئی اعتبار سے۔ ایک تو بھائی ہم سب پاکستانی ہیں تو ہمارے پاس شناختی کارڈ ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کے پاس ہے شناختی کارڈ؟ بولو، شناختی کارڈ سب کے پاس ہے نا؟ جو کالج میں جاتا ہے اس کے پاس پڑھتا ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، سند ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کی شناخت ہوتی ہے۔ تو ہماری شناخت کیا ہے بھائی؟ کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں قرآن و مجید میں کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ اب یہ ہماری شناخت ہے، یہ ایک ہماری علامت ہے، یہ ہمارا ایک سائن بورڈ آپ سمجھ لو۔ جس طرح دنیا کی چیزیں ہیں نا، میں نے ابھی عرض کیا کہ جی یہ کلاتھ ہاؤس ہے، کسی سعید کلاتھ ہاؤس ہے، امجد کلاتھ ہاؤس ہے، کوئی بھی ہو جی، تو اس کے آپ نے بورڈ دیکھا، آپ دکان کے اندر چلے گئے، اگر آپ اندر چلے جائیں اور دیکھیں کہ اندر تو ٹماٹر پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، اندر تو بوٹ پڑے ہوئے ہیں، شوز پڑے ہوئے ہیں، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی باہر تو اس نے کپڑے کا اشتہار لگایا ہوا ہے، اندر بوٹ پڑے ہوئے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا۔ حلوے کا بورڈ لگا ہوا ہے، ملتان کا سون حلوہ، اندر جاؤ تو مولیاں چھپر پڑے ہوئے ہیں، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے بھائی اس نے نشانی کیا لگائی ہے، بورڈ کیا لگایا ہے، اندر کیا چیز ہے۔ اسی طرح بھائی ہماری علامت، ہماری نشانی ہے، قرآن نے ہمیں کہا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو، اور بہتر امت ہیں تو کرنا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نے یہ کام کرنا ہے، اس لیے تم بہتر امت ہو۔ اب اگر بھائی ہماری علامت ہے، ہماری نشانی ہے، ہمارا سائن بورڈ ہے، ہمارا کتبہ لگا ہوا ہے، نام لگا ہوا ہے، تم سب سے بہتر امت ہو، اور اندر جھوٹ ہو، غیبت ہو، گناہ ہو، معصیت ہو، ظلمت ہو، تو یہ چیز ٹھیک تو نہیں نا جی، یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے عزیز طلباء، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، اپنی قدر پہچانو، اپنی قدر پہچانو، یہ سب سے بڑی نصیحت ہے، یاد رکھو۔ بحیثیت مسلمان تو سب کو چاہیے جی، جو میرے دوسرے احباب تشریف فرما ہے، اس لیے میں نے عرض کیا، بحیثیت مسلمان اور خیر امت کے ہم سب کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا خیر امت کا یہ کام ہے؟ میں نے جو اپنا ایک شناختی علامت لگائی ہے، جو اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے کہ کنتم خیر امتن، تو کیا واقعی میں اس کا مستحق ہوں؟ یہ تو ہمارے بڑوں کے سوچنے کی بات ہے۔ اور طلبہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ سوچو کہ ہم اپنی قدر پہچاننے والے بن جائیں۔ آپ کو اللہ نے جس کام کے لیے منتخب کیا ہے نا، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ دیکھو آپ جیسے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کئی بچے گلیوں میں کوڑا کرکٹ چنتے ہیں نا، ردی کاغذ اٹھاتے ہیں اور گن بنا اکٹھے کرتے ہیں۔ کئی بچے ہیں وہ سائیکل کی دکان پر پنچر لگاتے ہیں، کئی ہیں گاڑیاں صاف کرتے ہیں، کئی ہیں کوئی ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا اور یہ اعزاز بخشا کہ آپ 24 گھنٹے مسجد اور مدرسے کے ماحول میں ہوتے ہیں اور اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور دینی کتابیں پڑھتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے میں نعمتوں کو اور بھی بڑھاؤں گا۔ اس لیے ایک تو اللہ کی اس نعمت پر، اس عطا پر، اس بخشش پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے ہر وقت۔ اے اللہ تیری مہربانی، آپ نے مجھے دنیا کے کاموں سے، دنیا کے بکھیڑوں سے نکال کر کے مدرسے میں، مسجد میں، اپنے گھر میں بھیجا، اور میں رات دن اے اللہ تیرا کلام پڑھتا ہوں، تیرے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں دینی کتابیں پڑھتا ہوں، میں علوم عالیہ، یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا یہ علوم عالیہ ہیں، ایک علوم عالیہ ہیں، ایک علوم عالیہ قرآن اور حدیث علوم عالیہ ہے۔ تو یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جب آپ دین پڑھ لو گے نا پھر آپ نے اس فریضے کو بھی ادا کرنا ہے، پھر آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے۔ یہ بھائی وہ کر سکتا ہے نا جس کو پہلے پتہ ہو کہ امر بالمعروف یہ ہے اور نہی عن المنکر یہ ہے، معروف کام یہ ہے، منکر کام یہ ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہ ہو معروف کام کون سے ہیں، منکر کام کون سے ہیں، اچھے کام کون سے ہیں، برے کام کون سے ہیں، اچھے کام کے لیے کیا کیا ضرورت ہے، برے کاموں سے بچنے کے لیے کون کون سے طریقے ہیں، اگر کسی کو یہ معلوم ہی نہ ہو تو بھائی اس پر عمل کیسے کر سکتا ہے وہ؟ آج دیکھو یہ کچہریوں میں وکیل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مقدمے لڑتے ہیں لوگوں کے، ہر آدمی چلا جاتا ہے ان کے پاس، جو مجرم ہوتا ہے نا وہ بھی چلا جاتا ہے، جو بے گناہ ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ بھائی جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو دونوں فریق جاتے ہیں نا، ایک جس نے جرم کیا ہوتا ہے اس کے رشتہ دار بھی پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہمارے بھائی سے، ہمارے عزیز سے، ہمارے بچے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ گناہ ہو گیا ہے، اب وکیل صاحب کسی طرح اس کو معافی دلا دو، اور دوسرے بھی چلے جاتے ہیں نہیں جی اس نے جرم کیا ہے اس کو سزا دلواؤ۔ اب وہ وکیل جو ہے بھائی، اگر اس وکیل کو وکالت کا پتہ ہی نہ ہو، وہ وکیل اس نے لا کی کتابیں ہی نہیں پڑھی، قانون کا اس کو پتہ ہی نہیں، تو وہ آگے مقدمہ لڑ سکتا ہے؟ وہ کسی ملزم کو مجرم ثابت کر سکتا ہے؟ وہ کسی بے گناہ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح بھائی آپ بھی امر بالمعروف کا صحیح حق کب ادا کر سکو گے؟
اور نہیں عن المنکر کا حق کب ادا کر سکو گے؟ جب آپ اس دین کو پڑھو گے جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہو۔ یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے آپ پر، اس کو غنیمت سمجھو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور مدرسے کے ماحول میں رہ کر کے نا اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ جس طرف بھی جاؤ مدرسے کی بھی عزت ہو، دین کی بھی عزت ہو، آپ کے اساتذہ کا وقار بھی بڑھے، اور جس عظیم جگہ پر، یہ معمولی جگہ نہیں، یہ مدرسے کا نام مدرسہ معمور ہے، مدرسہ معمورہ دار بنی ہاشم، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں، پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا میں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ کو معمولی شخصیت نہیں تھے، بہت عظیم شخصیت، پھر انہی کا لگایا ہوا باغ ہے، پھر ان کے جتنے بھی صاحبزادے گرامی تھے رحمت اللہ علیہم، انہوں نے بھی دین کی خدمت بڑھ چڑھ کر کے کی، پھر آگے ان کے جو صاحبزادگان ہیں یہ بھی اسی گلشن کی آبیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ ایک ایسی جگہ پر پڑھ رہے ہو۔ یہ آپ کی تعلیم اور آگے عملی زندگی سے اس مدرسے کا، اس مرکز کا، اس جماعت کا نام انشاءاللہ اور بھی روشن ہوگا۔ آپ چلتے پھرتے اشتہار بن جاؤ، چلتا پھرتا اشتہار سمجھتے ہو نا، یہ آپ کے شہر میں بھی ہوگا، وہ کسی جگہ جلسہ یا کچھ ہونا جی کانفرنس، تو وہ رکشے کے پیچھے اشتہار لگا دیتے ہیں، رکشے کے پیچھے دیکھا ہے کبھی؟ تو وہ رکشہ جدھر جاتا ہے نا وہ سب لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے فلان جگہ جلسہ ہے، فلان جگہ جلسہ ہے، فلان، کیوں؟ رکشے کے پیچھے لگا ہوتا ہے، رکشہ پورے شہر میں گھومتا ہے۔ اسی طرح بھائی جب آپ باہر نکلو، سڑک پر جاؤ، گلیوں میں جاؤ، گھر میں جاؤ، آپ کے اعمال سے، آپ کی نشست و برخاست سے، آپ کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو کہ آپ مدرسہ معمورہ کے طالب علم ہیں، آپ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو جانشین تھے سارے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، آپ کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ وہ سعادت مند بچے ہیں، یہ سعادت مند نوجوان ہیں جو اس مرکز رشد و ہدایت سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری بات یہ ہے بھائی ہر وقت اپنے آپ کو دیکھا کرو کہ مجھ پر اللہ نے کیا مہربانی فرمائی ہے۔ جس طرح بندہ اپنے کو سنوارنے کے لیے نا جی، بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، سر کے بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، داڑھی کو ٹھیک کرنے کے لیے بندے ہر وقت شیشہ دیکھتے ہیں نا، شیشہ آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھ کے ذرا یہ بھی شکل ٹھیک کی، مونچھیں ٹھیک کی، داڑھی ٹھیک کی، سر کے بال ٹھیک کی، یہ پگڑی، آئینہ، اس طرح آپ ہر وقت اپنے کو دل کے آئینے میں دیکھا کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ان کاموں سے دین روشن ہوتا ہے یا دین بدنام ہوتا ہے، ہمارے ان اعمال سے مدرسے کا نام روشن ہوگا یا لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کون سے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے جی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو نا کئی دنیا کے اندر آج کل تو یہ جو ہے نا سوشل میڈیا، اس نے تو جناب ایسا چٹا کھٹا سب کا کھول دیا ہے نا، کچا چٹھا، کہ بس ہر ایک کی پکچر سب کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی بھی کچھ کرے ساری تفصیل لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں اور عزیزوں، میرے بچوں، آپ اپنے آپ کو ایک تو یہ سمجھو کہ ہم کیا ہیں، ہمیں اللہ نے کس کام کے لیے چنا ہے، اپنی قدر پہچانو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ یہ جب آدمی پڑھتا ہے نا، یہ ہم نے جو پڑھا ہے نا، اب ہمارے تجربوں سے آپ فائدہ اٹھاؤ، اپنے اساتذہ جو فرماتے ہیں نا ان کی باتیں سنو۔ اب ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا وقت فرصت کا مل جائے کہ پھر سب کچھ چھوڑ کے چٹائیوں پر بیٹھ جائیں، پھر بخاری شریف کھول کے استاد سے پڑھیں، پھر کتابوں کو یاد کریں، پھر قرآن و مجید کی منزل پڑھیں، لیکن اب ہمیں وہ وقت نہیں ملتا۔ اب ہم اس دور کو، اس وقت کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ وہ وقت ہمیں ملے تاکہ ہم سارے بکھیڑوں سے آزاد ہو کر کے
پھر طالب علم بن کر کے مدرسے میں بیٹھ جائے. اسی طرح آپ کو جو اللہ نے وقت دیا ہے نا، اس کو غنیمت سمجھو. جو بڑے طلباء، بالغ طلباء ہو، رجوع الی اللہ، ذکر اللہ، درود پاک کی کثرت اور خاص کر تہجد کی نماز، یہ ضرور یہ عادت ڈالو. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. یہاں اور کام تو آپ کا ہے کوئی نہیں بھائی. اور روٹی تیار ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ جی 2 کلو نہ سیر مارنے ہو تسی تو ایک چھٹانکی کی زبان نہیں ہلاتے ہو. منع تو نہیں ہے بات کرنا، یہاں منع ہے، پھر سیر مارنے ہو. او بھائی کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تیار ملتا ہے یا آپ خود آٹے گوندتے ہو اور سبزیاں کاٹتے ہو؟ تیار ملتا ہے نا. کھانا آپ کو تیار ملتا ہے، بستر آپ کو، جگہ آپ کو، بجلی، پنکھے، پانی، جو ضروریات زندگی وہ سب آپ کو ملتی ہیں بھائی. آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. تو پھر یہ چیزیں استعمال کر کے پھر اپنی زندگی کے اندر ایسی محنت کرو، ایسی کوشش کرو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ تاکہ آئندہ عملی زندگی میں آپ کو کسی قسم کا افسوس نہ ہو کہ کاش اس وقت میں یہ کر لیتا، یہ کر لیتا، یہ کر لیتا. یہ آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھو. چھوٹے بچے معصوم، ان بیچاروں کو تو نہیں پتہ ہوتا، لیکن آپ جو بڑے ہو نا، آپ اس چیز کو سمجھو. کتابیں یاد کیا کرو، مطالعے کے بغیر سبق نہ پڑھا کرو. ہمارے جو اکابر ہیں بڑے، ان کے اقوال پڑھو. وہ فرماتے ہیں کبھی ہم نے بغیر مطالعے کے طالب علمی کے دور میں سبق نہیں پڑھا تھا، مطالعہ ضرور کرتے تھے. اور جب وہ مدرس بن گئے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث بن گئے، پھر بھی مطالعہ کیا کرتے تھے. حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا متعلق آتا ہے کئی 100 صفحات حضرت مطالعہ کیا کرتے تھے. مطالعے کی عادت ڈالو، تکرار کیا کرو. اور جو سب سے بڑی چیز نے جو روحانی قوت ہے، روحانی، وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. اس بر صغیر پاک و ہند میں چند شخصیات ہیں جو بہت چمکی ہیں، اللہ نے جن کو عروج نصیب فرمایا ہے. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، یہ رحمۃ اللہ بہت شخصیات ہیں. لیکن آپ ان کی سوانحات پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو. ظاہری طور پر بھی تھا لیکن باطنی طور پر اللہ کا ذکر، رجوع الی اللہ، استغفار، قرآن و مجید کی تلاوت، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچایا جو کام اللہ کو پسند نہیں. اور سب سے بڑی بات اخلاص، ہر عمل میں اخلاص. حضرت لاہوری کی میں تذکرہ کروں، حضرت مدنی کا، حضرت شاہ صاحب رحمت، تو یہ بڑا وقت چاہیے. آپ حضرات اکثر سنتے رہتے ہیں، ان حضرات کے پاس اخلاص کی دولت تھی، اخلاص کی. مخلص تھے، مخلص، اپنے کاز کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ ایسے مخلص تھے، ایسے مخلص تھے کہ دنیا کی کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی، بس اپنے کام سے کام رکھا. جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیا، اور پھر آگے پوری دنیا کو انہوں نے علم و حکمت کے موتی بہا دیے. تو آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض ہے، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اس مدرسے کو اپنا گھر سمجھو. ہر مدرسے کی چیز آپ کے پاس امانت ہے، یاد رکھو. یہ مدرسے کی چٹائیاں، یہ تپائیاں، یہ کتابیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے. بعض طالب علموں کو عادت ہوتی ہے وہ کتابوں پر کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں، کوئی نعرے لکھتے رہتے ہیں، کوئی اور چیزیں لکھتے رہتے ہیں. کسی کتاب پر کوئی چیز نہ لکھا کرو. آپ کو شرعاً اس کی اجازت نہیں کہ مدرسے کی کتاب پر آپ اپنی طرف سے کچھ لکھیں، یہ بھی منع ہے. کیوں؟ یہ آپ کے پاس امانت ہے. مسجد کی ہر چیز، مدرسے کی ہر چیز آپ کے پاس امانت ہے. اس لیے اساتذہ کا ادب، احترام، مدرسے کی ہر چیز کا خیال، یہ وہ اخلاق حسنہ ہیں
وہ صفات عالیہ ہیں جو آپ کو آئندہ پوری زندگی کام آئیں گی. یہاں سے سیکھو، یہ آپ کی تربیت گاہ ہے. آپ یہاں سے سیکھو گے انشاءاللہ آئندہ عملی زندگی میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے. ایک ایک طالب علم، ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک ہمارا بھائی، وہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر بندہ بہت کچھ بن سکتا ہے بھائی. اللہ نے ہر بندے کے اندر بہت چیزیں ودیعت رکھی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان صفات سے ہم کما حق استفادہ کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرمائے. آپ کا چونکہ یہ سبق کا بھی وقت ہے، اس لیے میں انہی جملوں پر اکتفا کرتا ہوں. حضرت سید عطا المنان شاہ صاحب مد ظلہ کا حکم تھا تعمیل ارشاد میں نے اس وقت یہ چند بے ربط باتیں عرض کر دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کسی جملے کو قبول فرما کر کے میری بخشش کا بھی سامان فرما دے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس سے زیادہ رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے. ربنا تقبل